السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے محبوب بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام تنہا انسانوں کے لیے محبوب نہیں تھے، بلکہ آپ جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو ایسی نعمتوں سے نوازا تھا، ایسے کمالات و جمالات سے نوازا تھا کہ اگر دنیا کا کوئی انسان آپ علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے، چاہے وہ انسان عالم ہو، جاہل ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، ڈاکٹر ہو یا وقت کا حاکم ہو، جو بھی ہو، اسے نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اپنے لیے بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ مل سکتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک زندگی ایسی بابرکت، ایسی کامل اور مکمل زندگی ہے کہ تاریخ انسانیت میں ایسی کامل مکمل زندگی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں گے تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑے شریف تھے، اخلاق بہت اچھا تھا، بہت آپریشن کیے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی، بہت سے لوگوں کو ان سے شفا ملی، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ اگر کچھ عرصے اس دنیا میں اور رہتے اور لوگوں کو اور زیادہ فائدہ ہوتا۔ یا آپ دنیا کے کسی جرنیل کے بارے میں پڑھیں گے تو لکھنے والے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جرنیل بہت بہادر تھے، انہوں نے کتنے لشکروں کو شکست دی، انہوں نے کتنے علاقوں کو، کتنے علاقوں کو اور کتنے قلعوں کو انہوں نے فتح کیا، اسی طرح سے انہوں نے بہت زیادہ جائیداد پر قبضہ کیا۔ اگر یہ زندہ رہتے تو اور کچھ بھی کر سکتے تھے، مطلب یہ تھا کہ ان کی زندگی بھی ادھوری تھی۔ آپ دنیا میں کسی انسان کے بارے میں پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو اس کی زندگی ادھوری نظر آئے گی، یعنی وہ انسان اپنے دل میں جو تمنا رکھتے تھے انہوں نے اس تمنا کو پورا نہ کیا، جو مقصد ان کے جذبات میں تھا وہ اپنے مقصد کو پورے کرنے میں بھی کامیاب نہیں۔ لیکن تاریخ انسانیت میں صرف ایک مثال اور ایک ہستی ایسی نظر آتی ہے جس کے مقاصد کامل اور مکمل تھے، جس کی زندگی کامل اور مکمل تھی، وہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات بابرکت تھی۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا تھا: اے لوگو، جس مقصد کے لیے میں دنیا میں آیا تھا کیا میں نے اپنے اس مقصد کو پورا کر دیا؟ اے لوگو، جس دین کو لے کر، جس شریعت کو لے کر، جن احکام کو لے کر رب العالمین نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، کیا میں نے اپنی امانتیں تمہارے حوالے کر دیں؟ تو اس کے جواب میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام نے کہا تھا: اے اللہ کے رسول، آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے آپ نے اپنا مقصد پورا کر دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھائیں
اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے کہا تھا اللہم اشہد، اے اللہ ان لوگوں پر گواہ رہنا کہ ان لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ نے جس پیغام کو لے کر مجھے بھیجا تھا میں نے اپنا وہ پیغام ان تک پہنچا دیا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے اس زمانے میں ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں کسی ہیرو کو، کسی فلم اسٹار کو، کسی کرکٹر کو، کسی فٹ بالر کو، کسے اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں جن کی زندگی کامل نہیں تھی، جن کے مقاصد اس دنیا میں پورے نہیں ہوئے۔ اگر ہمیں آئیڈیل بنانا ہے تو آپ علیہ السلام کو نمونہ کیوں نہ بنائیں؟ آپ علیہ السلام کی صرف ایک زندگی ایسی تھی جو کامل اور مکمل تھی۔ جس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار، ہم نے تیرا گھر بنا دیا، ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی، آپ عبادت کرنے والا بھیج دیجئے۔ اے رب العالمین، ہم نے مسجد بنا دی، آپ عبادت سکھانے والا بھیج دیجئے۔ اے رب العالمین، ہم نے مدرسہ بنا دیا، آپ علم پڑھانے والا بھیج دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور کائنات میں نبی اکرم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اس دنیا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق بن کے تشریف لایا ہوں۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صبح کے وقت اس دنیا میں آئے۔ رب العالمین نے ایک ایسا وقت پسند کیا جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کا اجالا شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کے لیے، یہ انسانوں کی پوری جماعت کے لیے رب العالمین کی طرف سے ایک اعلان تھا، اے لوگو، اب دنیا سے کفر کی اور شرک کی تاریکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، ہدایت کی روشنی آ چکی، ہدایت کا سورج طلوع ہو چکا جو دنیا سے اب کفر اور شرک کی تمام تاریکی کو ختم کر دے گا۔ نبی اکرم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ملک شام کی پہاڑیوں میں ایک روشنی دیکھی گئی۔ محدثین نے یہ بات لکھی ہے، جہاں تک وہ روشنی دیکھی گئی وہاں تک نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اسلام کو پھیلنا تھا۔ رب العالمین نے اس روشنی کے ذریعے اعلان کر دیا کہ جہاں تک یہ روشنی دیکھی گئی وہاں تک میرے رسول کی زندگی میں اسلام پھیلے گا، اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ دین ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ لیکن نبی اکرم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ اس دنیا سے وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس میں بھی رب العالمین کی ایک حکمت تھی کہ اللہ نے آپ کے والد کے سائے کو آپ کے سر سے اٹھا لیا، اس لیے کہ جب کسی بچے کو باپ تربیت دے کر بڑا کرتا ہے اور آگے چل کے بچہ کوئی شاندار کام کرتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں باپ کی تربیت اچھی تھی، باپ نے بچپن ہی سے بچے کا لحاظ رکھا، بچے کا خیال کیا، جس کی وجہ سے آج بچے نے یہ کام کر لیا۔ لیکن رب العالمین فرماتا کہ میں نے اپنے محبوب کو کمالات خود عطا کیے ہیں، کل کو یہ کمالات کسی اور کی طرف منسوب نہ ہوں، ان کے باپ کی طرف منسوب نہ ہوں، ان کی والدہ کی طرف منسوب نہ ہوں، ان کے دادا کی طرف منسوب نہ ہوں، ان کے قبائل کی طرف منسوب نہ ہوں۔ کہنے والے یہی کہیں تھے یتیم تھے غریب، مگر رب العالمین نے ان کو وہ کمالات عطا کیے جو دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ جس زمانے میں نبی اکرم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، عرب لوگ اس زمانے میں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بچوں کی رضاعت کے لیے شہر سے زیادہ دیہاتوں کو پسند کرتے تھے، اس لیے کہ دیہات کی آب و ہوا پاکیزہ اور صاف ستھری ہوا کرتی تھی۔ دیہات کے رہنے والوں کے اخلاق میں، مزاج میں، اکرام میں اعتدال ہوا کرتا تھا، اور دیہات کی زبان شہر سے زیادہ فصیح اور بلیغ مانی جاتی تھی۔ اس زمانے میں عرب کے جو قبائل تھے ان میں ایک قبیلے کا نام بنو سعد تھا۔
بنو سعد کی ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ غربت تھی، ہمارے جانوروں کے تھن میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا اور علاقے میں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، گویا کہ ہمارے پورے علاقے میں قحط سالی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہے ہمارے قبیلے کی کچھ عورتیں مکہ مکرمہ جا رہی تھیں تاکہ وہاں سے بچے لے کر آئیں، میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئی تاکہ میں بھی مکہ مکرمہ جاؤں اور وہاں سے کوئی امیر بچہ لے کر آؤں تاکہ جب میں اسے پال کر بڑا کروں تو اس کے بعد سے کچھ اجرت مجھے ملے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہماری سواری بہت زیادہ کمزور تھی اور جو عورتیں ہمارے ساتھ آئی تھیں ان کی سواریاں مضبوط تھیں، وہ جلدی مکہ مکرمہ پہنچ گئیں اور انہوں نے امیر گھرانے کے بچوں کو لے لیا، لیکن میں تاخیر سے مکہ مکرمہ آئی تو میں نے دیکھا کسی گھر میں امیر بچہ نہیں تھا، صرف ایک یتیم بچہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں پہلے میرا رخ بھی آپ علیہ السلام کی طرف نہیں ہوا، لیکن اچانک اس بچے کی محبت میرے دل کے اندر آئی اور میں نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اس لیے کہ دوسرا اور کوئی بچہ سامنے نہیں تھا۔ میں بچے کو لے کر اپنے قافلے میں آئی، جب قافلے میں آئی تو قافلہ ہمارا تیار تھا، سب جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں بچے کو لے کر اپنی سواری کے اوپر بیٹھی اور میرے خاوند آگے بیٹھنا چاہتے تھے تاکہ آگے بیٹھ کر وہ ہماری سواری کو چلائیں۔ جس موقع پر میرے خاوند وہ آگے بیٹھے اور اپنی سواری کو اٹھانا چاہتے اسے مارتے، سواری اٹھنے کو تیار نہیں۔ جب وہ اپنی سواری سے نیچے اترتے تو سواری ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ اپنی سواری کو بٹھاتے پھر خود آگے بیٹھتے لیکن سواری نہیں اٹھتی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہی کشمکش جاری رہی، جب وہ آگے بیٹھتے ہیں تو سواری نہیں اٹھتی اور جیسے ہی وہ نیچے اترتے ہیں تو سواری ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے کہا تم آگے ہو جاؤ، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، شاید یہ میری بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی۔ جیسے ہی وہ پیچھے بیٹھے سواری ایک دم اٹھ گئی، اس نے دوڑنا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ رب العالمین نے نہیں چاہا کہ یہ ایسی جگہ بیٹھیں کہ ان کی پیٹھ میرے رسول کی طرف ہو جائے، تو جب بات یہ تھی تو سواری چل کیسے سکتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں ہماری سواری اتنی کمزور تھی، جب ہم مکہ مکرمہ آ رہے تھے اور میرے ساتھ کی جو عورتیں آئی تھیں وہ رک کر میرا انتظار کرتیں، جب ہم اپنے دیہات کو واپس ہو رہے تھے تو میری سواری اتنی تیز چل رہی تھی کہ اب مجھے رک کر اپنے ساتھ کی عورتوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا حلیمہ ایسا لگتا ہے کہ تو نے سواری بدل دی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا تھا میں نے سواری نہیں بدلی، اتنا ضرور ہے کہ سوار بدل گیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب ہم اپنے گھر آپ علیہ السلام کو لے کر آئے، ہمارے جانوروں کے تھنوں میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے جانوروں کے تھنوں میں دودھ اتر چکا ہے۔ ہم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کچھ ہی دنوں میں علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے جانور بہت دودھ دیتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس آتے اور آ کر معلوم کرتے حلیمہ تم اپنی بکریوں کو چرنے کس جگہ بھیجتی ہو؟ ہم بھی اس جگہ اپنی بکریوں کو چرنا بھیجیں گے، ہماری بکریاں گھاس زیادہ کھائیں گی تو دودھ بھی زیادہ دیں گی۔ لیکن حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی بکریاں اتنا دودھ نہیں دیتی تھیں جتنا دودھ میری بکریاں دیتی تھیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی برکت تھی جو ان کے گھر میں نازل ہوئی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب گھر میں میرے شوہر نہیں ہوتے اور گھر میں کوئی انسان نہیں ہوتا، گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا، تو میں اپنی بیٹی شیمہ سے کہتی شیمہ آج گھر میں بکریوں کو چرانے والا کوئی نہیں، تم انہیں جنگل لے جاؤ اور انہیں چرا کر واپس لے آؤ۔ ایک دن میں نے کہا گھر میں آج تمہارے والد نہیں ہیں، تم جاؤ اور جنگل میں بکریوں کو چرا کر لاؤ۔ شیمہ کہنے لگی امی میں اکیلی نہیں جاؤں گی، گرمی کے موسم میں بکریوں کو ہانکتے ہانکتے میرا برا حال ہو جاتا ہے، میں ان کو سنبھال نہیں سکتی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹی تمہیں جانا پڑے گا ورنہ ہمارے جانور بھوکے رہ جائیں گے۔ تو حضرت شیمہ نے کہا امی چلی جاؤں گی لیکن میری ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ آپ میرے چھوٹے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔
حلیمہ سعدیہ نے کہا ایک وقت میں بکریوں کو سنبھالنا اور ایک وقت میں ایک ننھے سے بچے کو سنبھالنا یہ انسان کے بس میں نہیں، لیکن شیمہ نے شرط لگا دی اگر جاؤں گی تو اس شرط کے جاؤں گی ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ تو اس وقت حلیمہ سعدیہ نے کہا شیمہ بات کیا ہے ذرا کھل کے بتاؤ۔ تو اس وقت انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں جنگل میں بکریوں کو چرانے لے کے گئی اور میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی تھا، میں نے دیکھا اس دن ہماری بکریوں نے بہت جلدی پیٹ بھر لیا اور جس جگہ میں بھائی کو گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی ساری بکریاں وہیں سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ جس طرح سے میں اپنے بھائی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اس طرح سے ساری بکریاں میرے چھوٹے بھائی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو حیوانات کے لیے بھی محبوب بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں اس طرح سے جوان ہوئے کہ مروت میں، اخلاق میں، حلم و برداری میں کوئی آپ کا ثانی نظر نہیں آتا تھا۔ کسی انسان نے نعوذ باللہ آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی قوم آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ السلام کو ایسا نور، ایسا جمال عطا کیا تھا، اگر کوئی ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا وہ اپنا دل آپ کو دیے بیٹھتا۔ یہودیوں کے ایک بڑے عالم عبداللہ ابن سلام تھے۔ یہودیوں نے ان سے کہا آپ ہمارا نمائندہ بن کر، آپ ہمارے قاصد بن کر نبی اکرم علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان سے جا کے سوالات کریں، ان سے کہیں تمہاری کتاب سے ہماری توریت بہتر ہے، تم سے ہمارے پیغمبر موسیٰ بہتر ہیں۔ عبداللہ ابن سلام نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی اکرم علیہ السلام کا دیدار کیا تو سوال پوچھنا بھول گئے۔ آپ علیہ السلام کا دیدار کر کے اپنے ہاتھ کو آپ علیہ السلام کی طرف بڑھا دیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجئے۔ یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے، یہودیوں کو بہت غصہ آیا۔ وہ سارے کے سارے عبداللہ ابن سلام کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا ہم نے تمہیں اپنا نمائندہ مانا تھا، ہم نے تمہیں اپنی جماعت کا بڑا عالم مانا تھا، لیکن تم نے ہمیں رسوا کر دیا۔ تم سوالات پوچھنے گئے تھے اور تم وہاں جا کے ان کے ماننے والے بن گئے۔ اس وقت عبداللہ ابن سلام نے پیغمبر علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا اے لوگوں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ وقت کے پیغمبر کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حاضر تھا، رات کا وقت تھا، نبی اکرم علیہ السلام تشریف فرما تھے، 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جب میں نیچے دیکھتا مجھے عرب کا چاند نظر آتا اور جب میں آسمان میں دیکھتا تو مجھے آسمان کا چاند نظر آتا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، کبھی پیغمبر دو جہاں کے چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چہرے کو دیکھتا اور اپنے دل کے اندر یہ خیال لاتا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا عرب کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ بالآخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا اے آسمان کے چاند تو کتنا خوبصورت صحیح، تیرے حسن و جمال کا پوری دنیا میں چلتا ہے، لوگ تجھے دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈا کرتے ہیں، لیکن پیغمبر دو جہاں کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ حسن و جمال تیرے پاس نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ علیہ السلام کے سچے عاشق تھے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے صحابہ اکرام رات میں اپنے بستروں پر سوتے اور رات میں کسی وقت ان کی آنکھ کھلتی تو ان کی طبیعت کے اندر ایک بے چینی ہوتی، ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی، ان کا دل چاہتا کہ کسی طرح سے پیغمبر دو جہاں کا دیدار کر لیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ اکرام رات میں اپنے بستروں سے اٹھ جاتے اور پیغمبر علیہ السلام کے دروازے پر آ کر کئی گھنٹے اس انتظار میں کھڑے رہتے کہ پیغمبر دو جہاں گھر سے نکل کر آئیں گے، ہم اپنے دل کا آغاز پیغمبر دو جہاں کے دیدار سے کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھنے کے لیے کتنا ترسا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی دیہات کے رہنے والے تھے، بہت دور سے آ کر نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے
جب آپ کی خدمت میں آتے تو صرف آپ کا دیدار کرتے رہتے اور آپ کا کلام سنتے اور پھر اٹھ کر چلے جاتے۔ ایک عرصے تک انہوں نے آپ علیہ السلام سے کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے انہیں قریب بلایا اور ان سے معلوم کیا لوگ آتے ہیں، مجھ سے سوالات کرتے ہیں، میں جوابات دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں تم آتے ہو، کوئی سوال نہیں کرتے اور اٹھ کر چلے جاتے ہو۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، میرے دل میں آپ کی ایسی محبت ہے، جب میں گھر سے آتا ہوں فقط دیدار کی نیت سے آتا ہوں، آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے واپس چلا جاتا ہوں، اس کے علاوہ میرے دل میں کوئی اور نیت نہیں ہوتی۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا آخرت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا، اللہ دونوں کو آخرت میں دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے۔ اگر دنیا میں ہم آپ علیہ السلام سے محبت کریں گے آخرت میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اگر دنیا میں صحابہ اکرام سے محبت کریں گے آخرت میں صحابہ اکرام کے ساتھ ہوں گے، اگر دنیا کے کسی ناپاک انسان سے محبت کریں گے، دنیا کے کسی ہیرو سے محبت کریں گے، دنیا کے کسی فٹ بالر سے محبت کریں گے، دنیا کے کسی کرکٹر سے محبت کریں گے، تو آخرت میں ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اپنے محبت کے قبلے کو دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کا قبلہ درست ہے کہ نہیں۔ اگر قبلہ درست نہیں تو میرے بزرگوں اپنے دل کے قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اگر وہ میرے پیغمبر کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر بیٹھتی۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ میں نے مدینہ منورہ کی کنواری عورتوں میں وہ پاکیزگی، وہ حیا نہیں دیکھی جو مجھے پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ میں نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ نے آپ علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا تھا، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے۔ میرا سورج حسن و جمال میں آسمان کے سورج سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ کے اشعار تھے جو انہوں نے آپ علیہ السلام کی شان میں کہے تھے۔ حدیث شریف میں آتا کہ صدیق اکبر کے گھر میں ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اس کا نام متکلم تھا۔ آپ علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے جب ان کے گھر میں جاتے، وہ پتھر جیسے ہی آپ کو دیکھتا فوراً آپ کو سلام کرتا۔ آپ نے اس کا نام متکلم رکھا تھا۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کسی درخت کے پاس سے گزر رہے ہیں، آپ کسی پتھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ پتھر اور وہ درخت آپ کو سلام کر رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک کھجور کا تنا تھا، جس کھجور کے تنے سے سہارا لے کر ٹیک لگا کر آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ جس زمانے میں تمیم داری رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، انہوں نے لکڑی کا ممبر بنایا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور کہا، اللہ کے رسول آپ جمعے کا خطبہ اس پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس ممبر کو کھڑا ہوا، آپ علیہ السلام نے اس ممبر کو قبول کیا، آپ جمعے کے لیے اس ممبر پر کھڑے ہوئے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں بچے کے رونے کی طرح آواز سنائی دی، لیکن صحابہ اکرام حیران اور پریشان، کوئی بچہ نظر نہیں آتا، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے آئے اور اس کھجور کے تنے کے پاس گئے، آپ نے اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کھجور کا تنا جو بچے کی طرح رو رہا تھا اس طرح سے خاموش ہو گیا جس طرح سے بچے ہچکیاں لے کر خاموش ہوتے ہیں۔ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ آپ علیہ السلام مجھ سے ٹیک نہیں لگائیں گے، آپ علیہ السلام ممبر پر کھڑا ہو کر آپ خطبہ دیا کریں گے، آپ علیہ السلام کی جدائی مجھے برداشت کرنی پڑے گی۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو
جمادات کا محبوب بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ علیہ السلام نے حج کے تمام فرائض ادا کر لیے، صرف قربانی باقی رہ گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ملک یمن سے تقریباً 100 اونٹ لے کر آئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو انہیں قربان کرنا تھا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس موقع پر آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اونٹ کے گلوں پر چھری چلا رہے تھے، اونٹوں کو نہر کر رہے تھے، ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے پہلے اپنی گردن کو آگے بڑھا رہا تھا۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں تو پہلے میری گردن حاضر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو جانوروں کا، حیوانات کا محبوب بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب مکہ کے مشرکین نے آپ علیہ السلام کی بہت زیادہ پریشان کیا، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، تلاوت کرنا مشکل ہو گیا، ایک وقت وہ آیا کہ آپ علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ آپ علیہ السلام رات کے وقت میں خاموشی سے چھپتے چھپاتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے آہستہ سے دستک دی، جیسے ہی آپ نے دستک دی صدیق اکبر نکل کر فوراً باہر آئے۔ ایسا لگا کہ صدیق اکبر پہلے سے جاگ رہے تھے۔ آپ نے معلوم کیا کہ صدیق پہلے سے جاگ رہے تھے یا میرے آنے کی وجہ سے جاگے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میرا دل گواہی دیتا تھا، میرے دل میں یہ خیال آتا تھا جس موقع پر آپ ہجرت فرمائیں گے یہ غلام آپ کے ساتھ جائے گا۔ جس دن سے میرے دل میں یہ خیال آیا، صدیق میں رات میں سونا چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر دو جہاں رات کے کسی وقت میں صدیق اکبر کے دروازے پر آئیں اور انہیں صدیق کا انتظار کرنا پڑے۔ ان دونوں نے ہجرت کا سفر شروع کیا۔ آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، چلتے چلتے کبھی بائیں آ جاتے ہیں، کبھی آپ کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے معلوم کیا صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میرے دل میں جب یہ خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین بائیں سے حملہ کر دیں تو میں بائیں آ جاتا ہوں، اگر تیر آپ کے اوپر آئے تو پہلے صدیق کے جسم پر آئے۔ اگر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں دشمن بائیں سے یلغار نہ کر دے تو میں بائیں آ جاتا ہوں، پہلا حملہ صدیق کے اوپر آئے اور آپ کی ذات محفوظ رہے۔ وہ دونوں غار کے قریب آئے، غار ثور کے قریب آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ذرا ٹھہریے، میں غار کے اندر جاتا ہوں، غار کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ صدیق اکبر اندر گئے، غار کی صفائی کی، سارے سوراخوں کو بند کیا۔ جب غار کی طرف سے پورا اطمینان ہو گیا، نکل کر باہر آئے، اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول آپ اندر تشریف لائیں۔ جس موقع پر دونوں غار کے اندر داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے چہرے پر اور غار کے قریب جو درخت ہے ان دونوں کے درمیان جالا بون دے۔ مکڑی نے اللہ کے حکم سے دونوں کے درمیان جالا بون دیا۔ اللہ نے مکڑی کے ادنا جالے سے اپنے پیغمبر کو چھپا دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے جتنے لشکر ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ ادھر مشرکین آپ کا تعاقب کر رہے تھے، تعاقب کرتے کرتے غار کے قریب آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ غار کے چہرے پر مکڑی کا جالا ہے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا، اگر کوئی یہاں سے اندر جاتا تو اس جگہ جالا نہ ہوتا۔ اس موقع پر قرآن مجید کی آیت آئی، اے لوگو یہ مت سمجھنا جس موقع پر پیغمبر غار کے اندر تھے تو پیغمبر کانپ رہے تھے، پیغمبر لرزا رہے تھے۔ قرآن مجید کی آیت آئی، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ ہم نے اپنے پیغمبر کے اوپر سکون کو نازل کیا، ہم نے اپنے پیغمبر کے اوپر سکون اور اطمینان کو نازل کیا، اور ہم نے ان کی مدد کی ایسے لشکر کے ذریعے جس کو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھیں۔ جب وہ غار کے اندر تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آہٹ ہوئی کہ وہ دونوں یعنی مشرکین غار کے قریب آ گئے۔ صدیق اکبر کو مشرکین کے قدم نظر آئے۔ اس موقع پر صدیق اکبر نے پیغمبر دو جہاں سے کہا، اگر یہ تھوڑا آگے بڑھیں گے اور جھک کر غار کے اندر دیکھ لیں گے تو یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس موقع پر پیغمبر دو جہاں نے کہا تھا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر
ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو شخص غار کے اندر تھے، ایک پیغمبر دو جہاں تھے، دوسرے صدیق اکبر تھے۔ پیغمبر دو جہاں اپنے رفیق سے کہہ رہے تھے گھبرانے کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس زمانے کے اندر کوئی بھی حالات آ جائیں، کوئی بھی حکومت آ جائے، کوئی بھی قانون بنا دیا جائے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی جو آیتیں کل پیغمبر دو جہاں کے ساتھ تھیں، آج وہ آیتیں میرے اور آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ 3 دن یہ غار کے اندر رہے، پھر انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ یہ دونوں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، لوگ ان کے استقبال کے لیے نکل کر آئے۔ صدیق اکبر ظاہر اور باطن ہر لحاظ سے نبی اکرم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ لوگ یہ نہ سمجھ سکے کہ ان میں پیغمبر دو جہاں کون ہیں، ان میں غلام کون ہیں، ان میں اصل کون ہیں، ان میں تابع کون ہیں۔ لوگوں نے کچھ وقت کے لیے صدیق اکبر کو اللہ کا رسول سمجھ لیا اور لوگوں نے صدیق اکبر سے مصافحہ کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر میں دھوپ کی کچھ کرنیں پیغمبر دو جہاں کے چہرے پر آئیں۔ صدیق اکبر اٹھے اور چادر سے آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام یہ ہیں۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام سے مصافحہ کیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے مدینہ منورہ کے اندر جب آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، صحابہ اکرام کی مجلس میں اتنی نورانیت ہوتی، آنے والے کو یہ نہیں پتہ چلتا ان میں محمد کون ہے۔ وہ یہ معلوم کرتے تھے من فیکم محمد، تم میں محمد کون ہے۔ ان میں نورانیت ایسی ہوتی تھی، یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ محمد علیہ السلام کون ہے۔ ایک موقع پر مدینہ منورہ کے اندر آپ علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کی جائے۔ مدینہ کی عورتوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ عورتیں سامان کے اعتبار سے تیاری کر رہی ہیں، کچھ اپنے خاوند کو تیار کرتی ہیں، کچھ اپنے نوجوان لڑکوں کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو تیار کرتی ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کے ہاتھ میں ایک دودھ پیتا چھوٹا بچہ ہے۔ وہ عورت رونے لگی، ان کے خاوند پہلے کسی جہاد کے اندر شہید ہو چکے تھے، اور کہنے لگی آج میرا بچہ چھوٹا ہے، اگر یہ بڑا ہوتا میں اسے زرہ پنا کر پیغمبر دو جہاں کی خدمت میں پیش کرتی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے چھوٹے بچے کو نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں لائیں اور جا کر اس بچے کو آپ علیہ السلام کی گود میں دے دیا اور کہا اللہ کے رسول میرے اس بچے کو قبول فرما لیجئے، میرے اس بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا بچہ چھوٹا ہے، جہاد میں کچھ نہیں کر سکے گا، تلوار نہ چلا سکے گا، دفاع نہ کر سکے گا، تم اسے واپس لے جاؤ۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کے جس مجاہد کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو، میرے اس بچے کو اس کے حوالے کر دینا، جس موقع پر وہ دشمنوں سے لڑے گا اور دشمنوں کے تیر اس کے طرف آئیں، وہ میرے بچے کو آگے کر دے اور اپنی جان بچا لے۔ اس طرح سے میرا بچہ شہید ہو جائے گا اور آپ کا ایک مجاہد محفوظ رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں رو رو کر زور سے دعا کر رہے تھے۔ آپ کے غلام حضرت صوبان موجود تھے۔ حضرت صوبان کا دل چاہا کہ میں بھی سن لوں پیغمبر علیہ السلام آج کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کے قریب آئے اور انہوں نے کان لگایا۔ آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میرے چاہنے والوں سے، میرے محبت کرنے والوں سے مجھے جلدی ملا دینا۔ جب آپ علیہ السلام دعا سے فارغ ہو گئے، صوبان رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آئے اور معلوم کیا اے اللہ کے رسول آپ کیا دعا مانگ رہے تھے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے چاہنے والوں سے ملا دینا، آپ کے چاہنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا اے صوبان تم مجھ سے محبت کرتے ہو اس لیے کہ اللہ کا رسول تمہارے سامنے موجود ہے۔ جبرائیل کو تم اترتے ہوئے دیکھتے ہو، قرآن مجید کو تم نے اترتے ہوا دیکھا ہے۔ احد کے موقع پر، غدر کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر رب العالمین کی رحمت کو، نصرت کو تم نے اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ مجھے پردہ کیے ہوئے سینکڑوں سال گزر جائیں گے، اس وقت ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے جبرائیل کو نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی مدد کو آسمان سے اترتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ علماء سے میرے اخلاق کے بارے میں سنیں گے، میرے کردار کے بارے میں سنیں گے، میرے حسن و جمال کے بارے میں سنیں گے۔ ان کے دلوں میں میری ایسی محبت ہوگی، وہ میرے دیدار کے لیے رویا کریں گے۔
وہ میرے دیدار کے لیے تڑپا کریں گے، وہ میرے دیدار کے لیے اداس ہوا کریں گے۔ آپ نے فرمایا تھا اے صوبان، اگر ان کے لیے ممکن ہوتا کہ اپنی اولاد کو بیچ کر میرا دیدار کر لیں تو وہ اپنی اولاد کو بیچ کر میرے لیے میرے دیدار کی دعا کرتے۔ میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آپ علیہ السلام کی سنتوں سے آپ کے افعال کرنے والا بنا دے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر